معزز سامعین، عیدین میں کئی بعض منکرات کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے یہودیوں کی طرح بالکل تنگ و باریک کپڑے پہننا اور اپنے تہبندوں، پائٹوں اور پاجاموں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہننا، اور یوں فخر و غرور، تکبر و تعلی اور اللہ کی نافرمانی کا کھلم کھلا برسر عام مجمع عام میں اظہار کرنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے نقصانات سے اپنی امت کو یوں آگاہ کیا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین بروز قیامت بات تک نہیں کرے گا، اور نہیں ان لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہیں انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ان کے مرنے کا منتظر ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 3 قسم کے بدنصیب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، رواہ مسلم، کہ ایک اپنے پائٹوں، پاجامے، ٹراؤزر و ٹریک اور لنگی اور تہبند وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہننے والا، دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنے سامان تجارت اور بیوپار و سودے کو جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب فطرت ثانیہ بنا رکھا ہے، جو عید کی نماز پڑھ کر اچھے اچھے جوڑے کپڑے اور سوٹ بوٹ میں آ کر تکبر و تعالی اور کبر و غرور سے مغلوب ہو کر فخریہ انداز میں اپنے پائنٹوں کے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے، اپنے دونوں گالوں کو پھلائے ہوئے اپنے مکان و دکان دلان میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے پاس جانا خیریت، اور نہ ہی جا کر خبر و خیریت لینا دینا، بلکہ صرف اپنے ہی مطلب کے لوگوں، رئیسوں اور دولت مندوں کے ہاں جانا اور ان کو بلا کر یہود و نصارہ اور قوم ہنود کے طرز زندگی پہ آہو بھگت، ویلکم و استقبال اور موج و مستی کرنا۔ اور بس یاد رکھیے، اپنے دینی و اسلامی بھائی سے یوں بے رخی و بیزاری برتنا مزاج اسلام کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اسلام ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا درس و ڈائریکشن دیتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے اپنے گالوں کو پھلا پھلا کر لوگوں سے منہ نہ موڑو، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کر، اٹلا اٹلا کر، خرامہ خرامہ جاہلوں متکبروں کی چالیں نہ چلو، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر و تعلی اور فخر و غرور کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ حضرات، ہونا تو یہ چاہیے کہ صلاۃ دوگانہ کی ادائیگی کے بعد بلا تفریق امیر و غریب یکے بعد دیگرے سب کے ہاں جوخ در جوخ یا اجتماعی شکل میں جایا جائے، پھر ایک لقمہ یا چند لقمے ہی صحیح، جو بھی سیویاں یا کھانے موجود و میسر ہوں کھایا جائے، خیر و خیریت لیا جائے اور خوشیاں بانٹا جائے اور خوشیاں لیا جائے، خوشیاں دیا جائے اور عید کی مبارکباد پیش کیا جائے، اور اپنے غیر مسلم پڑوسیوں دوستوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ ہاں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنے غریب پڑوسی، اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کریں، انہیں بھی دعوت دیں اور ان کو مسلمانوں کا دینی و اسلامی ماحول کا مطالعہ و اسٹڈی کرنے کا بھرپور موقع محل دیا جائے، کیونکہ عید ہمیں اتحاد و اتفاق اور عالمی بھائی چارہ اور اجتماعیت کا بھی درس دیتا ہے کہ اس موقع پہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو جانیں، سمجھیں اور اسے دور کرنے کی فکر و کوشش میں سرگرم و سرگردہ ہو جائے۔ بہرحال اسی طرح عید و بقرعید کے موقع پہ داڑھی منڈانا، غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں سے مصافحہ کرنا، ان سے خلوت و تنہائی میں ملنا و ملاقاتیں کرنا، اور دوشیزاؤں لڑکیوں اور عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا پھرنا
کرنا عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے، الامان والعبید۔ حالانکہ ہماری ماں اور بہنوں کے پردے کے بارے میں اللہ کا یہ قرآن چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹکی اور رکی رہو، جمی رہو، اور زمانہ جاہلیت کے کافروں، مشرکہ اور بے حیا و بے شرم عورتوں کی طرح، بازاری عورتوں کی طرح بناؤ سگار کر کے اپنے اپنے گھروں سے سیر و تفریح اور پکنک و پارٹی بازی کے لیے نہ نکلا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بیتها، کہ عورت پردہ ہے، یعنی وہ پردے میں رہنے اور رکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق و تعاقب اور گھات میں اس کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ایک مقام پہ منقش و جالی دار اور چست و باریک اور بے پردہ اور نیم برہنہ لباس پہننے ہوئے گھروں سے نکلنے والی بے حیا و بے غیرت بے شرم لڑکیوں اور عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم، حدیث نمبر 2128۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند مضبوط کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، یعنی لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ اور دوسری وہ خواتین، وہ دوشیزائیں، وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں ہوں گی جو ایسا لباس پہنیں گی کہ بڑھنا معلوم ہوں گی، اور وہ لوفر و لفنگوں اور مردوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی متکبر و مغرور انداز سے مٹک مٹک کر اٹلا اٹلا کر پرتکلف انداز و ادا اور نخرے ناز و نخرے سے چلنے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی لڑکیاں، ایسی دوشیزائیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور ہی سے مہکی اور محسوس کی جائے گی۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، رواہ ابو داؤد، کہ جو عورت اور جو لڑکی کسی بھی موقع پہ عطر و خوشبو سینٹ وغیرہ لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکیں، تو سمجھ لو کہ واقعی وہ زانیہ اور بازاری و بدکاری عورت۔ اللہم احفظنا منها۔ اسی طرح منکرات عیدین میں سے ایک عجیب و غریب منکر یہ بھی ہے کہ صبح عید ہی سے یہ موسمی نمازی موسمی میڈکوں کی طرح مسجدوں کو ویران چھوڑ کر پھر سے اپنی اپنی کمین گاہوں اور شیطانی اڈوں اور شیطانی گھیروں میں لوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ بروز قیامت بندے سے عبادات کے میٹر و معاملے میں سب سے پہلے 5 وقتہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر یہ 5 وقتہ نماز درست و مقبول ہوئے تو اس کے باقی سارے کے سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اگر یہ نماز ہی قبول نہ کیے گئے، نماز میں فیل ہو گیا، تو باقی سارے کے سارے اعمال اس کے مردود ہو جائیں گے۔
سارے کے سارے اعمال اکرت ہو جائیں گے۔ معزز حضرات، اتنی سخت عتاب و وعید اور اتنی باتیں ہو ہوا جانے کے بعد اب میں مسجدوں کو ویران کرنے والے رمضانی و موسمی نمازیوں سے پوچھتا ہوں کہ مسجدوں کو ویران کرنے والے، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ 11 مہینوں کی نمازوں سے غفلت کیوں؟ 11 مہینوں کی نمازوں سے غفلت و بے پرواہی اور بے اعتنائی کیوں؟ کیا صرف رمضان ہی میں نماز پڑھ لینا کافی و وافی ہے؟ اسی طرح عید و بقرعید کے مبارک موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے کا طور و طریقہ بھی آج قطعاً درست نہیں ہے، آج درست نہیں ہے، اس میں بھی غلطی کی جا رہی ہے، بلکہ صحابہ کرام کی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پرخلوص طریقے سے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عملوں کو قبول فرمائے، یہ دعائیہ کلمات کہنا چاہیے۔ اس دعائیہ کلمات کو پس پشت بالائے طاق رکھ کر صرف لفظ عید مبارک عید مبارک عید مبارک کا شور مچانا، شور شرابہ مچا لینا عیدین کی مبارکبادی کا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جھوٹ کو اتنی 70 مرتبہ دوہراؤ کہ وہ سچ بن جائے، یہ فلسفہ، یہ یہودیانہ فلسفہ اسلام میں لایا گیا۔ آج اسلام کے نام پہ بہت سارے خرافات دنیا میں رائج کر دیے، جس سے آپ لوگوں کو بچنا ہے اور اس کے بارے میں جاننا۔ اسی طرح ہمارے ہاں عید و بقرعید کے موقع پہ نماز عید اور خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام و مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، ساتھ ہی عید مبارک کی رٹ اور ہٹ بھی لگاتے ہیں، عید مبارک عید مبارک۔ اور یہ سلسلہ صرف عیدگاہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک خوب زور و شور سے ہر جگہ چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر سلام و مصافحہ اور معانقہ کے بارے میں صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جس وقت دو مسلمان ملاقات کریں اور ایک دوسرے سے رخصت ہوں تو ان دونوں موقعوں پہ سلام بھی کرے، مصافحہ بھی کرے۔ معانقے کی گلے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، گلے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ارضا ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده تناثرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر، راہ طبرانی فی الاوسط، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے وقت سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، صرف سلام اور مصافحہ کا ذکر ہے، تو دونوں کے گناہ موسم بہار میں درخت کے پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اور معانقہ کا تعلق، گلا ملنے کا تعلق صرف سفر سے ہے، یاد رکھیے، صرف سفر سے ہے، یعنی کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کرنا مستحب ہے، یا پھر وہ کسی سے معانقہ کر سکتا ہے، اس سے ہم معانقہ کر سکتے ہیں یا وہ ہم سے معانقہ کرے گا۔ کیا ثبوت ہے؟ یقیناً ہر چیز کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہے، زمین کا ثبوت ہے، کسی بچے کا، آدمی کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے، زمین کا ثبوت ہے کہ یہ زمین صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے۔ طبرانی کی روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب النبي صلی اللہ تعالی وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا، رواہ الطبرانی، کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو سلام اور مصافحہ کرتے۔ کیا کرتے؟ سلام اور مصافحہ کرتے، معانقہ نہ کرتے، لیکن جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ بھی کرتے تھے، سفر سے آتے تو معانقہ بھی کرتے تھے۔ اس کو لوگوں نے عید میں، بقرعید میں جوڑ دیا۔ سلام و مصافحہ اور معانقہ کا یہی عمل سنت رسول تعامل صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ اور عید و بقرعید کے موقع پہ جو مصافحہ اور معانقہ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت و وجود خیر القرون، زمانے رسول، دور صحابہ اور دور تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں قطعا نہیں تھا۔ آپ دکھلا سکتے ہیں مجھے؟ اور جب خیر القرون کے زمانے میں یہ مروجہ رسم نہیں تھا تو بلا شک و شبہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کو خواہ بدعت سیئہ کہو یا کوئی مفت کا مفتی بدعت حسنہ کا نام دے، بدعت بدعت ہے، بدعت بدعت ہے، بہرحال بدعت بدعت ہے۔
کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کتنا اچھا نام، چیز کی اصلیت تو نہیں بدلتی۔ لہذا عید و بقرعید کے موقع پہ موانقہ کا یہ مروجہ رسم بالکل ناجائز اور یہ ناجائز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم منا من يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افا يلتزمه قال ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده وليصافحه قال نعم رواه الترمذي وابن ماجہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جائے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا اس سے چمٹ جائے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا اس کا بوسہ لے لے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ قال فیاخذ بیدہ، یدین نہیں یدہ، کیا اس کا ایک ہاتھ لے کر ہاتھ سے مصافحہ کرے؟ کہا کہ ہاں مصافحہ کرے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوے سامری تو قتیل شیوے آزری، لگو ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن، دورنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا۔ بہرحال المختصر یہ کہ شریعت اسلامیہ خوشی کے مادی اور جمالیاتی ظہور سے کبھی منع نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ ہر چیز اپنی حدود میں اچھی لگتی ہے، اس لیے خوشی و محبت بھی پابند حدود ہونا چاہیے، کیونکہ خوشی کا دائرہ اگر مباحات سے بڑھ کر ممنوعات و محرمات تک وسیع ہو جائے تو یہ خوشی نہیں بلکہ اخلاقی خودکشی ہے۔ عید کے اس مبارک موقع پہ ہماری شریعت یہ سب کو سیکھ بھی سکھانا چاہتی ہے کہ آدمی کو خوشی میں اتنا مست و مگن نہیں ہو جانا چاہیے کہ نادار پڑوسیوں اور فاقہ کش غریبوں کا بھی خیال نہ رہے۔ اسی لیے اس عید الفطر کے موقع پہ صدقۃ الفطر کا بھی حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان نہ تو حقوق اللہ سے غافل رہے اور نہ ہی حقوق العباد سے۔ اور یہ صدقۃ الفطر بھی عید الفطر کا ایک اہم اور لازمی جزء الفق ہے، جو روزے کا تتمہ و تکملہ اور ضمیمہ ہے، جس کے ادا کیے بغیر رمضان المبارک کے روزے ناقص و نامکمل اور ادھورے ہی رہتے ہیں۔ اگر باقاعدہ صحیح ڈھنگ سے شریعت کے مطابق اگر نہ ادا کیا جائے صدقۃ الفطر تو نامکمل اور ناقص روزے رہتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر روپے پیسے کے شکل میں دینا جائز و درست نہیں ہے، بلکہ سنت رسول، تعامل صحابہ اور منہج سلف کے بالکل برعکس و برخلاف ہے، اپوزٹ عمل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو عید سے صرف 1 یا 2 روز قبل ہی اپنا فطرہ غلہ اور انو اناج کی شکل میں نکالنا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین جو روزانہ اور روزمرہ کھاتے تھے، روزمرہ کی زندگی میں کھاتے تھے، اسی میں سے ساعًا من تمرین و ساعًا من شعیر متفق علیہ کا لفظ ہے کہ 1 سا حجازی 1 سا مدنی یعنی مکمل 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے پرتی آدمی کی طرف سے ناپ کر نکال دیتے تھے، اور مدرسے کے مولویوں کو نہیں، مدرسے کے مولویوں کو فطرے کا مال نہ دیا کرو، بلکہ اپنے قرب و جوار کے، اپنے رشتہ دار کے مستحق اور فقیر و مسکین لوگوں کے گھروں میں جا پہنچاتے تھے وہ لوگ،
لہذا ہمیں بھی چاول و آٹا وغیرہ میں سے فی کس 2.5 کلو گرام نکال کر عید سے صرف 2 یا 1 روز پہلے غریب و مسکین لوگوں کے گھر میں عزت سے پہنچا دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی جس ریٹ کے حساب سے کھاتا ہے اسی کے حساب سے اور اسی میں سے نکالے گا۔ کوئی زیادہ ریٹ کا کھاتا ہے تو زیادہ ریٹ کا نکالے گا، کوئی سستا کھاتا ہے تو سستا نکالے گا۔ کسی فکس کر کے کسی غریب پر ظلم کرنا اور کسی امیر سے کم کر دینا صدقۃ الفطر، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اور یہ فقاہت نہیں ہے، یہ رذالت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی جس حساب سے کھاتے اسی حساب سے نکالے۔ گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر اور قصبوں سٹیوں میں سے جو ایک ہی ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے نا، ایک ہی ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف ہے۔ چاہے فکس کرنے والے کو اس جاہل و گمار دنیا کے جاہل و اجہل علامہ و مولانا اور مولوی و مفتی اور حضرت کیوں نہ سمجھے، کیوں نہ کہا جائے، یہ سب مفت کے مفتی ہیں، سب مفت کے مفتی ہیں جو شریعت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے، شریعت کو قرآن و حدیث اور منہج سلف کی روشنی میں سیکھتے سمجھتے نہیں اور پگڑی باندھ لیتے ہیں اور تھوک کے تھوک فتوے پھینکتے ہیں۔ کسی جاہل و اجہل مولوی و مفتی اور آدمی کو صدقۃ الفطر کی یہ حقیقتیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے، صدقۃ الفطر کی یہی صحیح اصول و طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک چلی آ رہی ہے، اور ویسے بھی لکھتم کے آگے بختم نہیں چلا۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر میں انو اناج چاول و آٹا نہیں لیتا ہے، نہ لے، اس کو کہو کہ فطرہ لینا ہے تو اناج ہی ملے گا، روپے پیسے والا فطرہ عند اللہ قابل قبول نہیں۔ اور میرے بزرگوں، میں نے دیکھا سنا ہے جو لوگ عید سے 2 ہفتے پہلے فطرہ نکالتے ہیں اور وہ بھی فکس شدہ فطرہ نکالتے، روپے پیسے کے شکل میں نکالتے ہیں، ان سے جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے میں نے غریبوں مسکینوں کو پایا۔ جب تمہارے مولوی و مفتی یا تمہارے گاؤں کے پنچ و سرپنچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چینج کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چینج کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے فطرے کو ضائع نہ کرے گا۔ اس لیے آئندہ سے فکس نہ کرو، اور اگر کوئی فکس کرنے کے لیے ضد کرتا ہے تو اس معاشرے کو چھوڑ دو اور اپنا الگ نکالو، اس معاشرے کو چھوڑ دو اور اپنا الگ فطرہ نکالو۔ عید کے 3-4 روز قبل یا 1-2 ہفتے قبل فطرہ نکالنا ہے نا، یہ فطرہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جب عام صدقہ ہوگا تو آپ کے روزے ناقص و نامکمل ہی رہیں گے، ادھورے ہی رہیں گے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو پھر سے سنیے۔ روپے پیسے کے قائلین نیک لوگوں کو بھرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صاف و شفاف شریعت اسلام میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رحمہم اللہ سے فطرہ میں غلہ یعنی انو اناج ہی دینا ثابت ہے۔ روپے پیسے، روپے ریال، درہم، ڈالر اور سکہ و کرنسی بالکل نہیں ثابت نہیں ہے، لیکن مگر مچ منہج سلف کے پکے پابند ارجمند، آپ یہ بتلائیے، اے منہج سلف کے پابند علماء یہ بتلائیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غریب و مسکین کو فطرے میں صرف انو اناج ہی ملے گا اور وہ بھی صرف 1 یا 2 روز قبل ہی ملے گا، وہ فقیر و مسکین، تو وہ فقیر و مسکین اور وہ غریب آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کے کپڑے کیسے بنوائیں گے، جوتے چپل کیسے بنوائیں گے، ٹوپی و شیروانی کیسے سلوائیں گے؟ حکیم الامت کی پر حکمت فیصلے کے الفاظ پہ پھر سے میں فکر دعوت دے رہا ہوں،
پھر سے میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ فطرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمۃ للمساکین کہا ہے. کیا کہا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا. جوتے چپل ٹوپی شیروانی نہیں کہا ہے. اور یاد رکھو کہ پیٹ میں انو اناج رہیں گے تو سب عید اچھی ہے. عید اچھی ہے، پیٹ ہی خالی رہیں گے تو عید نہیں. یہ جوتے چپل اور یہ کپڑے یہ بھوک کی شدت و گرمی کو مٹا نہیں سکتے. اسی لیے حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طعمۃ للمساکین کہا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اس کو چینج نہ کیا جائے. چاہے کوئی دنیا کا کتنا بڑا مولوی و مفتی ہو، اللہ فہانا ڈرے ولا تقول علینا بعض الاقابل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے فرمایا ہے. آپ کون ہوتے ہیں شریعت کو چینج کرنے والے؟ اور آپ سے کس نے کہہ دیا کہ عید میں نئے کپڑے نئے جوڑے کمپلسری ہے؟ یہ آپ کی خود ساختہ شریعت ہے، آپ کی خود ساختہ شریعت ہے جناب. اس لیے شریعت کے کسی بھی مسئلے اور معاملے میں منہج سلف کے پابند علماء اسلام سے ہی رجوع و رابطے کیا کریں، ورنہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم مفتی خطرے ایمان. دینی و دنیاوی یا جسمانی و روحانی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس عالم و ڈاکٹر کی ڈگری و قابلیت کو معلوم کر لیا کرے تب بات بنے گی. اور صدقۃ الفطر کا مقصد طعمۃ للمساکین، مساکین کا عیدی و عیدانہ ہے تاکہ محتاج و مساکین بھی اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کر کے ہے نا عید کی خوشی میں مکمل طور پہ یہ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ شریک رہیں. اللہ نے ہمارے روزے کی فنیشنگ کے لیے، روزے کے اندر جو کمیاں واقع ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے، بھرمائی کے لیے ہے نا اس فطرے کو ہمارے اوپر فرض کیا. اور عید کے موقع پہ ہمارا اقزام و امتحان لینے کے لیے کہ ان مساکین کو ہمارے دست نگر بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اس خوشی کے موقع پہ ان مسلم مساکین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا کریم ہم سارے لوگوں کے روزوں کو قبول فرما. آمین. مولا کریم ہم سارے لوگوں کے صدقات و خیرات کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما. ہم نے جو نالے نیم شبی تراویح و تہجد میں جو مولا کریم جو رات کو جگ کر عبادت کیا، مولا کریم اسے شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں مولا کریم رمضان کے مہینے میں اس عید الفطر کے ذریعے سے اپنے خاص فضل و کرم کے ذریعے سے ان غلطیوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.